صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جو نعت سرور کونین کے اثر میں رہا، جو نعت سرور کونین کے اثر میں رہا، خدا گواہ وہی رحمتوں کے گھر میں رہا۔ اسے نہ منزل ایماں کبھی نصیب ہوئی، اسے نہ منزل ایماں کبھی نصیب ہوئی، تمام عمر جو تشکیک کے سفر میں رہا۔ طواف اس کا کرے ہے ہجوم ماہ و نجوم، طواف اس کا کرے ہے ہجوم ماہ و نجوم، جو ذرہ شاہ مدینہ کی رہ گزر میں رہا۔ گرا نہ سکیں زمانے بھر کی دولتیں اس کو، گرا نہ سکیں زمانے بھر کی دولتیں اس کو، جو شخص شاہ مدینہ کی نظر میں رہا۔ لائق صد عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، ایک مجدد الف ثانی اور دوسرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو مجدد الف ثانی اعلیٰ حضرت کے فیوز اور برکات سے اللہ تعالی مستفیض فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل محبوب تم فرما دو، جاء الحق، حق آیا، زہق الباطل، باطل گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ اس خاکدان عالم میں تشریف لے کر کے آئے، اس سے پہلے اس جہاں کا حال کیا تھا اس سے ہم واقف ہیں۔ بارہا ہم نے سنا ہے، جس کو کسی نے یوں بیان کیا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا۔ یہ حال تھا اس دنیا کا کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ یہ جہاں کا حال تھا میرے آقا تاجدار مدینہ کی تشریف آوری سے پہلے۔ پھر میرے آقا تاجدار مدینہ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد اس جہاں کا حال کیا ہوا؟ تو اسی بند کے آگے مصرے میں انہوں نے جواب میں کہا، میرے آقا کی آمد سے پہلے حال یہ تھا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، اور میرے آقا تاجدار مدینہ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد حال یہ ہوا کہ کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ اب یہ اجالا جو ہے یہ یک بار کی نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے وہاں اعلان نبوت فرمایا اور یہاں ہر گھر میں اجالا۔ اور اس بات کی دلیل حدیث پاک میں سے ہمیں ملتی ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ، حدیث پاک تو حضرت ابو بکر کی شان میں، میرے آقا تاجدار مدینہ نے اپنے دیوانوں سے فرمایا تھا کہ میرے دیوانوں، ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت ہر کسی کے دروازے پہ اندھیرا تھا، صرف ابو بکر کے دروازے پہ اجالا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نور جو گھر گھر میں پھیلا ہے یہ ایک ہی بار نہیں، اس میں بھی وقت لگا ہے، لیکن حال یہ تھا کہ
کہ میرے آقا کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا، اور میرے آقا تاجدار مدینہ نے اعلان نبوت فرمایا تو گھر گھر میں اجالا. یعنی ابو بکر نے کلمہ پڑھا، کبھی بلال نے پڑھا، لوگ کلمہ پڑھتے گئے اور میرے آقا تاجدار مدینہ کی ایک جماعت بنتی گئی. ظاہر سی بات ہے یہ جماعت تھی نور والوں، اور جو اندھیرے والے تھے انہیں اس بات کا جب پتہ چلا کہ اب یہ جماعت ہو رہی ہے، پہلے ایک تھا، پھر 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوتے ہوتے ہوئے 38، اور پھر ابو جہل نے میرے آقا تاجدار مدینہ کو دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت مکے کے رہنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور دیکھا کہ حضور بازار میں ہیں، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو ابو جہل نے پتھر اٹھا کر کے میرے آقا تاجدار مدینہ کے اوپر پھینکا، جس سے زخمی ہوئے. میرے آقا تاجدار مدینہ وہاں سے نکلے اور حرم مکہ میں آ کر کے بیت اللہ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، اور ابو جہل بازار میں مسخریاں کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا. اور یہاں میرے آقا تاجدار مدینہ کے چچا حضرت امیر حمزہ، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، گئے تھے شکار کے لیے، شکار کر کے واپس لوٹے تھے. حال یہ تھا کہ سواری پہ سوار تھے، سر پہ امامہ تھا، امامے میں شتر مرغ کا پر تھا، اور آپ کمان کے ساتھ جب لوٹے ہیں تو 2 شہزادی عرب کی بچیوں نے آپس میں بات کی کہ ذرا اسے دیکھو، یہ جو فاتحہ شان کے ساتھ جو آ رہا ہے پتہ ہے کون ہے؟ دوسری سے کہنے لگی بچی پتہ ہے کون ہے؟ کون ہے؟ کہا یہ ابھی ابو جہل نے جس کو زخمی کیا ہے یہ اسی کا چچا ہے. امیر حمزہ نے جب یہ سنا بچیوں سے پوچھا پتا ہوا کیا ہے؟ بچیوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، اور ابو جہل نے پتھر اٹھا کر کے تیرے بھائی عبداللہ کے بیٹے تیرے بھتیجے کو مارا ہے اور تیرا بھتیجا زخمی ہوا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ کہ میرا بھتیجا گیا کہاں؟ بچیوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے سامنے گیا ہے. اور پھر پوچھا ابو جہل کا وہ بازار میں مسخریاں کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. امیر حمزہ گھر نہیں گئے، سیدھے بازار میں آئے، اور جہاں ابو جہل بیٹھا تھا آپ نے اپنی کمان نکال کر کے ابو جہل کو زخمی کیا. ابو جہل کے جسم سے جب خون نکلا، ابو جہل والے جتنے بھی تھے سب تلوار لے کر کے لیکن ابو جہل چالاک تھا، اسے بھی پتا تھا کہ ابھی اگر جنگ ہو گئی تو امیر حمزہ بھی قتل کر دیں گے. طاقت رکھتے تھے امیر حمزہ. ابو جہل نے اسی وقت سمجھداری کا کام یہ کیا، ابو جہل نے کہا کہ تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں، تلواروں کو اپنی میان میں رکھ دو، تلوار مت نکالو، حق ہے اس کا مجھ سے بدلہ لے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے بھتیجے کو مارا ہے اور اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے، بس بات یہی ختم کر دو. امیر حمزہ وہاں سے آئے، گھر نہیں گئے، سیدھا بیت اللہ کی طرف حرم میں داخل ہوئے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا سر جھکا ہوا ہے. امیر حمزہ آگے بڑھ کر کے عرض کرنے لگے اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، سر اٹھا لے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، راضی ہو جا، خوش ہو جا. مصطفیٰ جان رحمت نے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر کے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے تھے وہ الفاظ یہ تھے کہ چچا میں صرف بشر نہیں ہوں، میں اللہ نے مجھے خیر البشر بنا کر کے بھیجا ہے. بشر کا کام ہے بدلہ لینا، اور میں خیر البشر ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. میرا کام بدلہ لینا نہیں ہے، میرا کام ہے سب کو معاف کرنا. میں اس سے راضی نہیں کہ آپ بدلہ لے کر کے آئے ہیں. تو امیر حمزہ نے عرض کی بھتیجے بتا کس پہ راضی ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ چچا راضی کرنا چاہتے ہو تو گواہی دے دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دے دو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھ کر کے حضرت امیر حمزہ ان چادر سے، جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑھ رہے،
پھر انہوں نے کہا کہ اب 40واں ہونے مت دینا، 40واں ہونے مت دینا۔ اور پھر ابو جہل نے کہا کہ اب کون ہے جو نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یعنی مشورہ کیا، کہا ہے کوئی جو اسے قتل کر دے، کیونکہ یہ جماعت بن رہی ہے۔ اور پھر پہلے تو انہیں ستایا گیا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے جان دینی پسند کیا لیکن ایمان کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ تو پھر بات اس پہ یعنی مشورہ اسی پہ ہوا کہ اب کلمہ پڑھنے والے کو نہ ستایا جائے بلکہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نعوذ باللہ اسے قتل کیا جائے۔ کہا یہ کام کرے گا کون؟ یہاں ابو جہل کی نظر اٹھی ہے اور ابو جہل کی نظر رکی ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم پہ، حضرت عمر پہ رکی تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ یہاں ابو جہل کی نظر رکی ہے حضرت عمر پہ، اور وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا ہو جس کے ذریعے سے اسلام کو بلندی ملے، عزت ملے، اسلام کو مدد ملے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی تھی، اللہم ایّد الاسلام بالعمر، اے مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ لوگ آج کہتے ہیں یعنی کسی کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے۔ کیا اللہ دین کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا میرے آقا تاجدار مدینہ کو اتنی طاقت نہیں تھی؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی میرے آقا دعا یہ کرتے ہیں کہ مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما تاکہ قیامت تک آنے والے نبی کی امتی کو اس بات کا خیال میری امت سمجھ جائے کہ اسلام کی مدد عمر کے ذریعے ہوئی ہے اور کسی اور سے یا کسی اور کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے بتا دیا تو میرے آقا نے کہا مولا عمر کے ذریعے سے، یہاں حضور کی بھی نظر رکی ہے تو حضرت عمر پہ، اور ابو جہل کی نظر رکی تھی تو عمر پہ، لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ نے جو دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ دعا قبول فرما لی تھی۔ حضرت عمر نکلے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، یہاں تلوار ہاتھ میں ہے اور کہا تھا 40واں ہونے نہیں دوں گا، اور یہاں میرے آقا نے عرض کی مولا اسی عمر کو 40واں بنا۔ اور فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تھا۔ گویا کہ اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا اسی لیے تھا تاکہ بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھا دے، بھولے ہوئے جو ہیں، بھٹکے ہوئے جو ہیں رستے یعنی سیدھی راہ جو جا رہی ہے اس سے بھٹک گئے، اب انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بھیجنے کے یعنی بنایا اسی لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم یہ بندے جو ہیں یہ سیدھی راہ پر جائیں، اور اگر بھٹک جائیں تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور آخر میں آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو بھیجا، اور بھیجا اس شان سے کہ اللہ نے انہیں لقب دے دیا کہ یہ وہ نبی ہے جس کا لقب ہے خاتم الانبیاء خاتم المرسلین۔ اب اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آئے گا ہی نہیں، اس کے بعد نہ رسول نہ نبی، تو اب ظاہر سی بات ہے نبی اور رسول نہیں آئیں گے، تو امت کا حال تو یہ تھا یعنی بھٹک جاتی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ تو بند، رسالت کا دروازہ بند، لیکن اس امت یہ امت بھٹکے نہیں، یہ امت سیدھی راہ پر آ جائے، اسی لیے اللہ نے ایک اور دروازہ کھولا، اور کھولا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا، اور یہ دروازہ رب نے ولایت کا کھول۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے یہی تو حدیث پاک جو میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئات سنہ
میرے آقا تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ بھیجتا ہے ہر صدی کے سرے، ہر صدی کے یعنی ہر 100 سال کے بعد صدی کے سرے میں اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے اللہ بھیجتا ہے۔ تو کس کو بھیجتا ہے اور کس کے لیے بھیجتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا لہذا الامہ، اس امت کے لیے۔ اب وہ جو آئے گا وہ کرے گا کیا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کرے گا یہ من یجدد لہا دینہا، وہ اس امت کے لیے دین میں تجدید کرے گا۔ تجدید سمجھ میں نہ آئے تو اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ دین کو زندہ کرے گا۔ دین پہ جو گرد غبار لگی ہوئی ہے اسے صاف کر کے پھر یہ دین ان لوگوں تک پھر کہے گا کہ یہ دین جس پہ غبار لگی تھی میں نے صاف کر کے تمہیں بھیج دیا۔ یعنی اللہ بھیجتا ہے۔ دیکھیں بس اس کا معنی یہی ہے بھیجنا۔ بھیجتا کون ہے؟ اللہ۔ اور بھیجتا کس کے لیے ہے؟ تو امت۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، امت جو ہے نا، امت یعنی جتنے بھی انسان ہیں یہ ساری نبی کی امت ہے۔ صرف انسان کی بات کروں ابھی سمجھانے کی، یعنی میرے آقا تاجدار مدینہ ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، دشمن جو ہیں یہ بھی میرے آقا کی امت۔ لیکن میرے آقا نے جو یہ فرمایا کہ اللہ بھیجتا ہے اس امت کے لیے، اس امت کے لیے، تو یہاں اس امت سے مراد تو امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت اسے کہا جاتا ہے جن کو میرے آقا نے دعوت دی لیکن اسلام قبول نہ کیا، انہوں نے نہیں مانا۔ میرے آقا نے دین اسلام کی دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا۔ اور ایک امت اجابت ہے، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ پتہ یہ چلا اللہ ہر امت کے لیے نہیں بھیجتا بلکہ اس امت کے لیے بھیجتا ہے جو نبی کو مانتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ پتہ یہ چلا اعلیٰ حضرت کو اور مجدد الفسانی کو مانے گا وہی جو نبی کو مانے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مجدد الفسانی، جشن امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو پتہ یہ چلا اللہ ان کے لیے نہیں بھیجتا، جو مانتے ہیں ان کے لیے بھیجتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی مجدد آئے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کے لیے ہے۔ مجدد الفسانی بھی ہمارے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں، کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور خوش قسمتی تو یہ ہے کہ دونوں ہندوستان کے، سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ دونوں ہندوستان کے ہیں۔ ایک پنجاب کا ہے، دوسرا یو پی کا ہے۔ ایک سرہند شریف میں آرام فرما رہا ہے تو دوسرا بریلی شریف میں آرام فرما رہا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی ہے ہمارے اس ملک کی، سرزمین کی، کہ یہ دونوں مجدد ملے ہیں ہندوستان کو۔ بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ سیدھی راہ، تاریخ پڑھ لیں مجھ سے قبل آپ نے دیکھیں۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ موضوع جو ہے نہیں، ایک تو ہے مجدد الفسانی، ایک ہے اعلیٰ حضرت، اور یہ دونوں یعنی ایک ساتھ چلنا بہت مشکل تھا، بہت مشکل۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس ادارے سے پڑھ کر کے نکلا ہوں وہاں فیض مجدد الفسانی کا بھی تھا اور فیض اعلیٰ حضرت کا بھی تھا، اور یہ فیض کسی اور سے نہیں ملا، یہ فیض ملا ہے دربار محمودی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیض
اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے کہ جو رستہ بھٹک جائے انہیں سیدھی راہ تاریخ پلے مجدد الفیضانی کی. اکبر بادشاہ جب اس نے راہ بھٹکی وزیروں نے اس سے کہا تھا کہ دین الہی کو 1000 سال ہو گئے, یعنی دین اسلام کو 1000 سال ہو گئے, یہ پرانا ہو گیا, اب کوئی نیا دین ہونا چاہیے اور تو بادشاہ جو چاہے کر سکتا. تو کہا کیا کریں؟ کہا ہونا یہ چاہیے کہ دین ایسا ہو کہ ہر ہندوستان میں جتنے بھی لوگ اپنے ہو یا غیر جو بھی ہو سب کو ایک کر دے. اکبر بادشاہ نے کہا کیسے؟ تو وزیروں نے مشورہ دیا, کہا ایسے قانون ہو کہ جس پہ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی عمل کریں اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی عمل کریں. تھا مشکل. اب ظاہر سی بات ہے مسلمان مندر میں نہیں جائیں گے اور مندر والے مسجد میں نہیں جائیں گے. اکبر بادشاہ نے کہا کہ میں ایک دین جس کو اس نے نام دیا تھا دین الہی کا یہ ایجاد کروں گا, اور اس نے اعلان یہ کر دیا تھا کہ دین الہی میرا دین ہے, نیا دین ہے. کلمہ پڑھنے والوں سے کہا کہ اب مسجدوں میں اذان بند کر دو اور مسجدوں میں سیپ بجائی جائے, سیپ جو مندروں میں بجائی جاتی تھی. اب یہ تاکہ ان کو بھی برا نہ لگے اور ان کے مندر میں جو بج رہا ہے وہ مسجد میں بجے. اور پھر اس نے کہا تھا کہ ممبر پہ ایک مورتی رکھی جائے, مسجد کے ممبر پہ ایک مورتی رکھی جائے. یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے قانون تھے, اور ان کے لیے قانون کیا بنایا تھا پتہ ہے؟ ان سے کہا تھا کہ تم یہ متھرا جو چاہتے ہو, کاشی جو چاہتے ہو, آج سے تم اکیلے نہیں جاؤ گے, تمہارے ساتھ ساتھ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی جائیں گے. تمہیں آنا ہو تو ہماری مسجد میں آ کر کے اس مورتی کی عبادت بھی کر سکتے ہو, اور ہمارے لوگ آپ کے وہاں آ کر کے اسنان بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, انہیں جو کرنا ہے کرے. اب یہاں نہ ہندو ہوگا نہ مسلمان ہوگا, بلکہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا. جب اکبر بادشاہ نے یہ قانون یعنی پورے ملک کے اندر یہ رائج کرنا چاہا اور لوگ دین سے بھٹکنے لگے, اسی وقت اللہ نے مجدد الفیضانی کو بھیجا. اور انہوں نے جو ہے اکبر بادشاہ کو بھی سمجھایا, لیکن اکبر بادشاہ کا حال یہ تھا کہ جو کلمہ پڑھنے والے جو اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے انہیں جیل میں ڈال دیتا. مجدد الفیضانی کو بھی جیل میں, لیکن آپ نے وہاں پہ بھی دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ کے دوست جو ہیں نہ وہ خوف زدہ ہیں نہ وہ غم زدہ. ڈرے نہیں تھے اور قید خانے میں بھی رکھا گیا, لیکن آپ نے وہاں اکبر بادشاہ ایک دن مر گیا, اس کا بیٹا جہانگیر, اور اس نے بھی یعنی دین الہی کے پیچھے. لیکن پھر جب جہانگیر تخت پہ بیٹھا اس وقت مجدد الفیضانی نے جتنے بھی قید خانے میں قیدی تھے, جتنے بھی کھانا پکانے والے تھے, جتنے بھی قید خانے کے اوپر پہرا دینے والے سپاہی تھے, سب کو نبی کا وفادار بنا دیا تھا, سب کو بنا دیا تھا. حال یہ تھا کہ جتنے نمازی باہر نہیں ہوتے اس سے کئی زیادہ تو قید خانے میں با جماعت اذانیں بھی ہو رہی ہیں, جماعت سے نماز بھی پڑھائی جا رہی ہے. اور پھر وزیروں نے جہانگیر سے کہا تھا وہاں ایک ہے مولوی جس کو تیرے باپ نے قید کیا ہے, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ تھے, قیدی تھے, کھانا پکانے والے تھے, سپاہی تھے, سب کو اس نے اپنی طرف کر لیا ہے. کا حال یہ ہے, پوچھا تو اس کو کیوں قید کیا گیا, تو کہا قید اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس نے تیرے باپ کو خدا نہیں مانا تھا اور تیرے باپ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا, تیرے باپ نے جو دین الہی ایجاد کیا تھا اس کو نہیں مانتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ ہم سجدے تو صرف اپنے رب اللہ کو کرتے. جہانگیر نے کہا بلاؤ بلاؤ. اور اس وقت بادشاہ کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بادشاہ کے دربار میں آتا
وہ جھکتا بادشاہ کو سجدہ کرتا. مجدد الف ثانی کو بلایا گیا. آپ نے کہا آؤں گا لیکن میری ایک شرط. پہلے تو آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ بھائی مجھے قید خانے میں ہی رہنے دو, میرے لیے یہاں بھلائی ہے. لیکن انہوں نے کہا بادشاہ کا بیٹا, جہاں کی جو بادشاہ بنا اس نے بلایا. تو آپ نے کہا تو آ رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا آؤں گا, سجدہ نہیں کروں گا. بول دے تمہارے بادشاہ کو, ورنہ مجھے تمہارے بادشاہ کی ضرورت نہیں, کیونکہ میرا بادشاہ وہ ہے جس نے تمہارے بادشاہ کو پیدا فرمایا ہے. بول دینا اگر وہ کہیں کہ ہاں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تو میں آؤں گا. بادشاہ نے کہا, یہ وزیر جو تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کے دربار میں آنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آئے گا تو سر جھکا کر کے بس اسی کو سجدہ سمجھ لیں. یعنی اتنا دروازہ کہ انسان نکلے, جتنا ہم رکوع میں جھکتے ہیں اتنا جھکنا پڑے گا, اسی کو سجدہ سمجھ لیں. جہانگیر نے کہا ٹھیک ہے. مجدد الف ثانی کو بلایا گیا, اسی چھوٹے دروازے سے نکالا گیا. لیکن قربان جاؤں اس مرد کلندر پہ, اس نے جہانگیر کے سامنے بھی سر نہ چکایا. اس نے اندر جانے کے لیے ترکیب یہ نکالی کہ لوگ جو بھی آتے پہلے اپنے سر کو جھکاتے تھے, لیکن مجدد الف ثانی نے پہلے اپنے پاؤں داخل فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن مجدد الف ثانی, فیضان مجدد الف ثانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سر داخل کرے تو سامنے والے کی عزت ہو, اور سامنے والے کو سیدھا پاؤں دکھائیں گے تو اس کی بے عزتی ہے. گویا مجدد الف ثانی بتا یہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اور جو انسان یہ کہے کہ مجھے سجدہ کرو تو ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے, ہم اس کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیتے ہیں. اور پھر حال یہ تھا کہ جہانگیر جو تھا, جہانگیر اس نے مجدد الف ثانی سے ساری باتیں سنی. سننے کے بعد اس نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے, میرا باپ جو تھا اس نے بہت غلط کیا, بتاؤ کیا کروں. تو آپ نے کہا کرنا یہ ہے کہ دین الہی جو تیرے باپ نے ایجاد کیا تھا بس حکم سارے لوگوں میں اعلان کر دے کہ اس کو نہ مانا جائے. دین صرف ایک ہے, اور وہ دین وہ ہے جو ہمارے نبی ہم تک لے کر کے آئے اور ہم تک پہنچایا ہے, اور یہ پہنچا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا. میرے آقا تاجدار مدینہ کی اس امت کے لیے مجدد آتے ہیں, اس امت کے لیے. جب جب یہ امت بھٹکی ہے, اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے میں, حضور کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین میں تجدید کرتا ہے اور ہمیں سیدھی راہ. اعلیٰ حضرت کے دور میں کیا تھا؟ حال یہ تھا کہ پوری دنیا کے یہود و نصارہ, مجوسی, جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں سب مل کر کے انہوں نے مشورہ کیا تھا. اب یہاں میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اعلیٰ حضرت کو حضور سے ملا رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. دارالندوہ میں بیٹھ کر کے میٹنگیں ہوئی تھی کہ نہیں؟ میرے آقا تاجدار مدینہ کو قتل کر, اب یہ انہی کی تو اولاد تھی. انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کر کے میٹنگیں کی تھی. انہوں نے میرے آقا تاجدار مدینہ کے یعنی 1400 برس بعد پھر انہوں نے میٹنگیں کی, اور انہوں نے کہا کہ جہاں دیکھو وہاں نبی کے دیوانے قدم رکھتے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. راز کیا ہے؟ کامیاب کیوں ہوتے ہیں یہ نبی کے وفادار. تاریخ انہوں نے بھی پڑھی کہ بدر میں 313 تھے, کامیاب ہوئے بغیر پل بغیر کشتی کے. ملک انہوں نے فتح کر دیا, اور حال یہ تھا کہ سمندر پہ گھوڑے دوڑائے. یہ ماجرا کیا ہے؟ جہاں جاتے ہیں وہاں اسلامی پر
پرچم لہراتے ہیں، ایسی کون سی طاقت ہے ان کے پاس؟ مشورہ کیا تو جب انہوں نے ریسرچ کیا کہ بھئی ان کے پاس یہ کون سی طاقت ہے جس سے یہ کامیاب ہوتے ہیں، اور انہوں نے نظر دوڑائی تو انہیں پتا چلا کہ ان دیوانوں کے پاس خود کی کوئی طاقت نہ ہتھیار ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی چیز ہے، کامیابی انہیں ملتی ہے تو صرف ایک ہی چیز سے، اور وہ کوئی اور نہیں، نبی کی محبت ہے۔ نبی کی محبت ہی سے یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ ایسا کیا جائے جس سے انہیں جیت نہ ملے، یہ ہار جائے، اور اس کے لیے ہمیں جنگ بھی نہ کرنی پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگ میں ہم ہار جائیں گے، تلواریں لے کر کے جائیں گے، ہار جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا کریں جس سے یہ لوگ ہار جائیں، ہم جیت جائیں۔ اب اس بات پہ مشورہ ہوا تو بتانے والوں نے بتایا کہ کام کرو، ان کے دلوں سے نبی کی محبت نکال، محبت نکل جائے گی، طاقت ختم ہو، اور طاقت ختم ہوگی تو پھر یہ جیت نہیں پائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ نبی کی محبت نکالیں تو نکالیں کیسے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا، نکالیں تو نکالیں کیسے؟ تو پھر اس بات پہ مشورہ ہوا تو کسی نے بتایا کہ دیکھو نبی کی محبت ان کے دل میں آئی کہاں سے؟ تو انہوں نے جب اس پہ ریسرچ کیا اور ان پہ غور کیا تو انہیں پتہ یہ چلا کہ ان کے نبی شان والے ہیں، نبی عظمت والے ہیں، نبی رفعت والے ہیں، اللہ نے نبی کو شان دی ہے، اور یہ اس شان کو اپنے سینے سے لگا کر کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کہ محبت کم کرنی ہے تو نعوذ باللہ نبی کی شان گھٹا دیں۔ انہوں نے کہا تھا گھٹا دیں، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کام کرے کون؟ گھٹا دیں لیکن کرے گا کون؟ یہاں سوچنے جیسی بات ہے کہ یہود و نصارہ بھی میرے آقا تاجدار مدینہ کی عظمت گھٹانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ یہود و نصارہ اتنی طاقت ہے، پھر بھی ان میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ کی شان گھٹا سکے۔ کہا یہ کام کرے گا کون؟ اگر ہم یہ کام کریں گے تو کلمہ پڑھنے والے مانیں گے نہیں، ہمیں کہیں گے آپ تو ہمارے دشمن ہیں۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا انہی میں سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے جو دولت کے پجاری ہو، دولت ان کے قدموں میں رکھ دو، وہ ایمان بیچ دیں گے، اور پھر جو ہم کہیں گے وہ کریں گے، اور ہم انہیں کہیں گے، چونکہ لباس بھی ایسا ہوگا، چہرہ بھی ایسا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا بھی ان کی طرح ہوگا، انہی میں سے خرید لیا جائے، اور پھر انہیں کہا جائے کہ تم اپنی کتابوں میں نبی کی شان گھٹا دو، عظمت کو گھٹا دو، اور یہ مصطفیٰ کے وفاداروں کو دے دو تاکہ وہ عظمت گھٹ جائے اور ان کی طاقت کم ہو جائے۔ اشرف علی تھانوی جیسے لوگ بک گئے ایسے لوگ، دولت کے پجاری جو تھے وہ بک گئے۔ آج بھی کچھ لوگ دولت کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، آج بھی ہیں ایسے لوگ دولت کے پیچھے اتنے پاگل ہوئے ہیں کہ نہ انہیں اللہ کی شریعت یاد آئی، نہ انہیں رسول اللہ کا دین یاد آیا، نہ انہیں اللہ کے ولیوں کا طریقہ یاد آیا، بلکہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ دولت ہے۔ سب کچھ دولت نہیں، اگر سب کچھ چاہیے تو دل میں محبت رسول پیدا کر کے سب کچھ ملے گا۔ انہوں نے اپنا دین بیچا اور انہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی۔ اللہ رحم فرمائے، قرآن کے ترجمے ہی بدل دیے ترجمہ۔ لیکن مجھ سے قبل میرے عزیز مولانا محمد یوسف اکبری صاحب بتا رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس جو علم تھا یہ علم لدنی تھا، یعنی اللہ کی طرف سے اور مجدد۔ لیکن جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص بندے کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔
عطا کرتا. اعلیٰ حضرت کے دور میں ضرورت تھی عشق مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت کے دور میں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان لوگوں نے میرے آقا تاجدار مدینہ کی شان میں جب گستاخیاں کرنی شروع کر سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے پاس پہنچی جو دولت کے سامنے سر جھکا دیے تھے اور دولت ایمان کو بیچ کر کے دولت خرید لی تھی, انہوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہی بدل. نعوذ باللہ, نبی کی شان میں اتنی گستاخی کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حبیب سے فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ تعالیٰ بخش دے گا جو تم نے پہلے کیے اور جو تم بعد میں کرے گا ان سارے گناہوں کو رب بخش دے گا. یہ ترجمہ کر رہی ہوں تو میں صرف ایک آیت بتا رہا ہوں, بہت ساری آیتیں انہوں نے بدل دیا ہے. اب آپ اندازہ فرما لیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے سارے نبی معصوم ہیں, گناہ ان سے نہیں ہوتا. اور میرے آقا تاجدار مدینہ کی تو بات کیا ہے, اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ گناہ کے قریب مت جاؤ. یہی حکم سارے ولیوں کے لیے ہے کہ گناہ کے قریب مت جاؤ. یہی حکم ہے کہ گناہ کے قریب مت جاؤ. لیکن باری آئی آمینہ کے لال کی, باری آئی اللہ کے حبیب کی, تو اللہ نے اپنے حبیب سے تو نہیں کہا لیکن گناہ سے کہہ دیا خبردار میرے حبیب کی دہلیز پہ مت جانا. گناہ کو حکم ہوا تھا کہ میرے حبیب ہے اس کی دہلیز پہ مت جانا. تصور بھی نہیں کر سکتے. اور انہوں نے لکھ دیا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو آگے کیے انہیں بھی بخش دے گا اور جو آپ پیچھے کریں گے یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو آپ نے کیے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے گا, اور اعلان نبوت کے بعد جو آپ کریں گے نعوذ باللہ اللہ انہیں بھی بخش دے گا. یہ ان کا ترجمہ تھا کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا دیوبند مدرسے. ترجمہ لکھنے والے جو تھے یعنی اشرف علی تھانوی جیسے, اب کیا اس کے بارے میں بتاؤں, میں صرف اتنی بات ضرور بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کی عمر جب 14 سال کی ہوئی, اعلیٰ حضرت کی عمر 14 سال, آپ نے یعنی جیسے آج ان مدرسوں سے جو سند دی جاتی میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ حال تو یہ ہے کہ آج اگر ہم پوری زندگی بھی پڑھتے رہیں تب بھی ہم اعلیٰ حضرت نے جو 14 سال میں حاصل کیا تھا وہ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن سمجھانے کے لیے آج کل یہ اداروں میں جو پڑھایا جاتا ہے 10 سال 11 سال 8 سال جتنے بھی ہو اور پھر عالم و فاضل کی سند دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر میں سارے علم جو تھا پڑھ لیے. 14 سال کی عمر. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے مکمل پڑھ لیا تھا. اب یہ اشرف علی تھانوی کی بات بتاؤں, 15 سال کا جب ہوا تب تو یہ مدرسے گیا تھا. اب آپ اندازہ فرما لیں گویا یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اشرف علی تھانوی اعلیٰ حضرت سے تو بہت دور ہے, بہت دور ہے, پہنچے گا کہاں. اور اگر میں ایک اور بات بتا دوں, اعلیٰ حضرت جس عمر میں یعنی آپ کو جب پڑھایا جاتا تھا تختی جسے باقاعدہ الف با تا سا, اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اسی وقت اعتراض کیا تھا, یعنی پڑھا رہے تھے الف با تا سا اور پڑھتے پڑھتے آیا لام الف, تو آپ نے نہیں پڑھا, استاد نے پڑھایا لام الف نہیں پڑھا, اور آپ کے دادا نے کہا بیٹا پڑھو, کہا پڑھوں کیسے, پڑھ لیا, الف بھی آگے آ گیا, لام بھی دوبارہ کیوں آیا, اب اعتراض کر رہے ہیں استاذ کے سامنے.
दादा समझ गए कि बेटा है कोई, अल्लाह ने मुझे पोता दिया है, आगे जाकर के कुछ न कुछ जरूर बनेगा। जो इस उम्र में एतराज कर रहा है, जिस उम्र में अहमद रजा एतराज कर रहे थे, जरा उसकी भी तारीख पढ़ लें। उस उम्र में वो लोगों की चप्पलें चुराता था। पढ़ लें, देखें ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, पढ़ लें आप उसकी थोड़ी सी और पढ़ें तो जरा देखें, ये भी ज़हन में रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते अकीदा ही खराब हो जाए। ध्यान में रखें, इल्म है तो इतना तो जरूर पढ़ें कि जब वो 6-7 साल का था ना, अशरफ अली थानवी गया था मस्जिद के आगे, जैसे लोग बाहर चंपल उतारते हैं, उसने क्या किया था, सारे लोगों की चंपल उठा करके मस्जिद की छत पे रख दी थी। अंदाजा फरमा लें, जिस उम्र में इमाम अहमद रजा एतराज कर रहे उस्ताद के सामने, अभी कहीं पढ़ने नहीं गए थे, पहली बार गए हैं और एतराज कर रहे हैं, उतनी तो आला हज़रत की उम्र कम थी, कम, और उसकी उम्र 6-7 साल की थी। तो हाल ये था, एक दिन अपने बाप को बांध करके चला गया था, यही अशरफ अली थानवी। एक बार अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा था, यही अशरफ अली थानवी। बचपन के वाकयात ये है, और फिर पैसे लेकर के नबी की शान में गुस्ताखियां करता है और कहता है कि मेरे पास इल्म है, उनके पास इल्म नहीं, इल्म होता तो तर्जुमे ऐसे न करते, नबी की शान में गुस्ताखियां न करते, और ये न लिखते कि नबी के गुनाह रब बख्श देगा जो पहले किए बाद में किए। जब ये आयत करीमा आला हजरत के पास पहुंची है, रब का ये पाक कलाम मेरे पाक इमाम के पास पहुंचा है, कलम उठा है, इमाम अहमद रजा ने तर्जुमा ये किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके वसीले से जो आपके पहले उम्मती है उनको भी बख्श देगा, और जो आपके बाद उम्मती है उन्हें भी बख्श देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मुजद्दिद अल-फैसानी, जश्ने इमाम अहमद रजा, फैजाने ताजदारे बरेली। क्या बयान करें आला हज़रत, न आला हज़रत को कोई समझ सका है न कोई समझ सकेगा। ध्यान में रख ले। और ये मैं देखें, आपको पता है कि दलील के साथ बगैर दलील के कोई बात नहीं करता। मैंने ये कहा न कोई समझ सका है न कोई, क्यों समझ नहीं सकता, न समझने की वजह, तो वजह ये है कि आला हज़रत के अलकाबात जो हैं उनमें से एक लक़ब ये है कि आला हज़रत अल्लाह की आयतों में से एक आयत है, नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है, और गौसे आज़म की करामत में से एक करामत, गौसे आज़म की करामात में से एक करामत, नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़ा। और अब मौजज़ा और करामत किसे कहते हैं? हमने तो सिर्फ यही समझा है कि नबी से सादिर हो वो मौजज़ा और वली बताए वो करामत, लेकिन हकीकत में दोनों की तारीफ ये है कि जो बात अकल में ना आए, समझ में ना आए, और कोई वली बताए तो करामत है और नबी बताए तो मौजज़ा। चांद के 2 टुकड़े किए मेरे आका ने, समझ में आती है कैसे किया होगा? मेरे आका ने अपनी उंगली से पानी निकाला, समझ में आता है? नहीं आता। गौसे आज़म ने डूबते हुए जहाज को एक हाथ से तिराया था, और तिराया भी कहाँ था? खुद बैठे हैं मसनद पे मदरसे में, और जहाज डूब रहा है समंदर में। ये किसी के अकल में नहीं आती, किसी के समझ में नहीं आता। पता ये चला मौजज़ा वो है जो नबी से सादिर हो और इंसान की अकल में ना आए। करामत वो है जो वली से सादिर हो और इंसान की अकल में ना आए। यहाँ मेरा अहमद रजा नबी का मौजज़ा भी है, गौसे आज़म की करामत भी है। जब मौजज़ा और करामत समझ में नहीं आते तो अहमद रजा कैसे समझ में? कैसे समझ? हमने तो सिर्फ यही समझा कि शायर थे शायर, लेकिन सिर्फ शायर ही नहीं थे। इल्म की अगर एक इल्म की बात करें, देखें आला हजरत को 108 यानी फन के, इल्म के फन याद थे, और याद नहीं माहिर थे, माहिर। आला हजरत 108 उलूम की महारत रखने वाले। एक तो होता है इल्म को जानना, और एक होता है उस इल्म में महारत हासिल करना।
اب 108 اتنے نام تو مجھے بھی یاد نہیں، کتنے نام بتاؤں، لیکن آپ ایک ایک چیز دیکھیں. تفسیر کا علم ہو تو امام محمد رضا اس میں بھی ماہر، علم حدیث ہو تو اس میں، جغرافیہ ہو تو اس میں، جیومیٹری ہو تو اس میں، سائنس ہو تو اس میں، ہر ایک چیز میں ماہر. اور ماہر ایسے نظر آئے کہ اعلیٰ حضرت جس وقت یعنی امام احمد رضا بریلی کی مسند پہ بیٹھ کر کے فتوے دے رہے تھے، اس وقت اپنے تو اپنے دیوبندی بھی مانتے تھے کہ احمد رضا جیسا کوئی. بات کی دلیل چاہیے تو میں صرف ایک ہی واقعہ، سراج الفقہ، یہ رہتے تھے پاکستان کراچی میں، اور اس وقت یعنی ملک ایک ہی تھا، بعد میں ہوا الگ، وہ رہتے تھے. اور وہ جو ان کا رجحان جو تھا یعنی سراج الفقہ، سراج احمد نام تھا، سراج احمد، اور وہ پڑھے ہوئے تھے دیوبند سے، یعنی شروع سے آخر تک تعلیم حاصل کی، اور انہیں کی طرف ان کا دھیان سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ. اور حال یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے اب اس مدرسے میں پڑھا تھا تو رنگ بھی دیوبندی کا ہی ہوگا، رنگ چڑھا کر کے نکالا تھا. اور پھر حال یہ تھا کہ علم فقہ میں سب سے زیادہ ماہر سراج احمد، علم فقہ جو ہے، اور اس میں بھی آپ علم فرائض جسے یعنی ترکہ بھی کہا جاتا ہے، اور وراثت، مرنے کے بعد کس کو کتنا ملے گا، کیا ملے گا، یہ سارا علم اس میں بھی آپ ماہر. اور ایک مسئلہ ایسا ہوا علم فرائض کا جس کا جواب آپ نہ دے سکے. انہوں نے کیا کیا، جہاں سے پڑھے تھے اس مدرسے میں انہوں نے خط لکھ کر کے یہ مسئلہ پوچھا، کہا یہ مسئلہ، اس کا جواب چاہیے. دیوبند سے جواب یہ آیا کہ تحقیق کر رہے ہیں، جواب ملے گا تو بھیج دیں، جواب ملے گا تو. اب یہ پوری جہاں جہاں ان کی پہچان، ہر جگہ پہ انہوں نے یہ مسئلہ لکھ کر کے بھیج دیا کہ مسئلہ یہ ہے. ہر جگہ سے جواب یہی ہوا، ملا کے تحقیق کر رہے ہیں، جواب ملے گا تو بھیج دیں گے، جواب ملے گا تو بھیج دیں گے. ایک دن اپنے مکتب میں بیٹھے بیٹھے اور سوچ رہے تھے کہ قریب میں یا رسول اللہ کی صدا بھی آ رہی ہے، قریب میں درود بھی پڑھا جا رہا ہے، قریب میں فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے، قریب میں نیاز بھی کی جا رہی ہے، کہ ان کے ایک امام ہے جو بریلی میں رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ ہے. کہا میں ان کے پاس یہ مسئلہ تو بھیجوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دے دے. اور ذرا دیکھوں تو صحیح علم بھی کتنا ہے. آپ نے ایک خط لکھا اور یہ خط دیا، خیال تو یہ تھا کہ جواب یہاں سے بھی یہی آئے گا کہ تحقیق کر رہا ہوں، ملے گا تو بھیج دوں گا. جب یہ سوال احمد رضا کے پاس پہنچا ہے، آپ نے اسی وقت جواب لکھ کر کے بھیج دیا. جب وہ سراج احمد نے دیکھا، خیال یہ تھا کہ خط میں لکھا یہ ہوگا کہ تحقیق کر کے بعد میں بھیجوں گا، لیکن جیسے ہی خط کھلا تو دیکھتا ہے احمد رضا نے وہ مسئلہ حل کر کے دے دے، حل کر کے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون، دیکھوں تو صحیح یہ. اب وہ پہنچے بریلی. بریلی پہنچنے کے بعد امام احمد رضا کا اٹھنا بیٹھنا، بتایا نہیں کہ میں سراج الفقہ ہوں، نہیں بتایا کہ دیوبند سے پڑھا، نہیں بتایا کہ میرا عقیدہ خراب ہے، صرف دیکھا. چند دن بریلی میں رہا، اور جب احمد رضا کو دیکھتا ہے تو خیال یہ ہوا کہ نبی کا غلام جس کو کہا جائے عبد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ کا حال یہ ہے تو خود محمد رسول اللہ کا حال کیا ہو. اور اعلیٰ حضرت کے قدموں میں سر رکھ کر کے کہتا ہے آج تک عقیدے خراب تھے، عقیدے خراب تھے، دیوبند سے پڑھا ہوں اور آج سے توبہ کرتا ہوں. آپ اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے لیں اور مجھے توبہ کرائیں، اور میں آج سے آپ کی بیعت لیتا ہوں کہ جتنے بھی غلط اور خراب عقیدے تھے میں آج سے چھوڑ رہا ہوں، اور آج کے بعد میں آپ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلوں گا. یہ تھے امام احمد رضا. صرف بیعت ہی نہیں کروائی بلکہ امام احمد رضا نے انہیں اپنا خلیفہ بھی بنا، خلافت بھی عطا فرمائی تھی. سراج الفقہ، تو یہ علم تھا امام احمد رضا کا.
ہم نے تو صرف اتنا ہی بس نعتیں سنی اور یہ سمجھا کہ انہوں نے نعتیں لکھی ہے، لیکن لکھی ہے تو ذرا غور بھی کیا لکھی کیسے ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شاعری لکھنا اور لکھ کر کے پھر جو اس میں دیکھنا کہ کون سا الفاظ کہاں، کون سا لفظ کہاں رکھنا ہے، وزن بھی دیکھا جائے کہ وزن برابر ہے کہ نہیں، اور پھر کمی بیشی لکھنے کے بعد بھی کمی بیشی، اور پھر جو اس کے بعد کسی ماہر کو بتانا کہ ذرا دیکھیں میں نے یہ الفاظ لکھے درست ہے کہ نہیں، پھر وہ تصحیح کر کے دے، صحیح کر کے دے، برابر ہے کہ نہیں یہ بتائے۔ لیکن امام احمد رضا ان شاعر میں سے نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت کا حال یہ تھا کہ وہ شاعر جو لکھتے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی تھی، اور احمد رضا جب لکھتے تھے تو آنکھیں بند کر کے لکھتے تھے، اور لکھتے ایسا تھے کہ ایک بار جو لکھا وہ لکھا، پھر نہ اس میں کم کرنے کی ضرورت پڑی نہ اس میں زیادہ کرنے کی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے ہیں قرآن کی آیت یا حدیث پاک، یعنی ان کا مفہوم یا تو قرآن کی آیت کا مفہوم یا حدیث پاک کا مفہوم، جیومیٹری جسے کہا جائے، دنیا کا علم، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اشعار ایک ہی نعت میں سارے علوم کو بیان کر کے رکھ دیا تھا امام احمد رضا۔ پڑھنا ہو تو پڑھنے، سمجھ میں آئے تو ٹھیک۔ قصیدہ معراجیہ جو ہے پڑھنے مجھے ذرا، قصیدہ معراجیہ امام احمد رضا نے لکھا ہے، اور لکھا اس لیے تھا کہ ایک شاعر تھے، انہوں نے میرے آقا تاجدار مدینہ کی معراج پہ قصیدہ لکھا، اور وہ آئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، کہا حضرت ذرا یہ قصیدہ میں نے حضور کی شان میں لکھا ہے، جو حضور معراج پہ گئے تھے، ذرا تصحیح کر کے برابر ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دیکھ اب ظہر کا وقت ہے، مجھے کھانا بھی کھانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قیل اللہ بھی کرنا ہے، دوپہر کو سونا بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کتنا وقت ہوگا۔ اعلیٰ حضرت 22 گھنٹے دین کا کام کرتے تھے، صرف 2 گھنٹے سوتے تھے۔ اندازہ فرما لیں، آپ نے کہا کہ دیکھ ٹائم ملے گا تو میں دیکھ لیتا ہوں، اب ظہر اور عصر میں کتنا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ سارے کام کرنا، کھانا بھی کھانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور قیل اللہ بھی کرنا ہے، اور اس میں صرف اتنا ہی نہیں تھا، دین کے اور بھی کام، وقت پہ سارے کام کرتے تھے۔ اللہ نے کہا میں دیکھ لوں گا، اور پھر آپ نے جب اس کو دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، قیل اللہ کرنے کے بعد، اور پھر آپ کا جو کام تھا روزانہ کا وہ کام ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا جو وقت بچا تھا آپ نے اس میں تصحیح کی، دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ جس شان سے میرے آقا کو معراج ہوئی تھی اس شان سے یہ قصیدہ لکھا نہیں گیا ہے۔ آپ نے اس قصیدے کو رکھ دیا، اور آپ نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، اور آپ نے میرے آقا تاجدار مدینہ کے شان میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیا، اور آپ نے لکھا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حضرت کے ولولے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرج سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود چہت کے لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ ہر چیز پہ نظر ہے، بدعقیدوں کو جواب بھی ہے، وہ کہتے ہیں معراج پہ گئے تھے تو کہاں گئے؟ آپ نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس سمت گئے، یہ پتہ نہیں، اور ہم بتائیں کیسے کہ کہاں گئے؟ تم تو جانے گئے میں گم ہو، ہم تو یہ سوچتے ہیں تو گئے لیکن آئے کیسے؟ گئے وہاں جہاں کوئی مکان، تم یہ کہو کہ اقصی تک، تو ہم کہتے ہیں اقصی سے بھی آگے، تم یہ کہو آسمانوں پر، تو ہم کہیں گے آسمانوں سے بھی آگے، تم یہ کہو سدرۃ المنتہا تک، تو ہم یہ کہیں گے یہ اس سے بھی آگے۔ اب تو یہ میرے آقا تاجدار مدینہ کی
معراج کے بارے میں، اور یہ اشعار ایسے ہیں اس میں سارے علم ہیں، یعنی قرآن مجید پہ بھی نظر ہے، حدیث پاک پہ بھی ہے، جومیٹری کا بھی ذکر ہے، ساری چیزوں کا اس میں ذکر کرتے ہوئے امام احمد رضا نے یہ پورے اشعار، ایک یا دو نہیں 72 یا 74 اشعار مصطفیٰ جان رحمت کے عصر سے پہلے لکھ کر کے رکھے، یعنی ظہر کے وقت وہ آیا تھا، کھانا کھانا، ظہر پڑھنا، کام کرنا، اور پھر اس نے جو قصیدہ لکھا تھا اس کو صحیح کرنا، اور پھر انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں، تو 74 یا 72 اشعار لکھ کر کے جب وہ لینے کے لیے آیا تھا اپنے اشعار، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اپنے بھی لے جا اور ذرا یہ میرے بھی لے جا جو میں نے لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار دیکھ کر کے حیرت میں ہے، کیوں نہ ہو یہ علم کوئی مدرسے سے ملا ہوا علم نہیں تھا، بلکہ یہ علم لدنی تھا۔ اگر آج بھی کوئی سوال یہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے کیا دیا ہے، تو ہم صرف اتنا کہیں گے کل کے رضا ہے، خنجر خوخار پر کے بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، ہمارے